بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور لقب حیدر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد احکام و فرائض میں سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی آپ سے ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن شریک رحمہ اللہ کے دادا بیان کرتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ فالودہ لایا گیا اور ان کے سامنے رکھا گیا تو فالودے کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے فالودے، تیری خوشبو بہت اچھی ہے اور رنگ بہت خوبصورت ہے اور ذائقہ بہت عمدہ ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھے جس چیز کی عادت نہیں ہے میں خود کو اس کا عادی بناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت قلیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اصبہان سے مال آیا، آپ نے اسے 7 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس میں آپ کو ایک روٹی بھی ملی، آپ نے اس کے 7 ٹکڑے کیے اور ہر حصے پر ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ پھر لشکر کے 7 حصوں کے امیروں کو بلایا اور ان میں قرعہ اندازی کی تاکہ پتہ چلے کہ ان میں پہلے کس کو دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ہاشمی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 عورتیں مانگنے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عربی تھی اور دوسری اس کی آزاد کردہ باندی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک کو 1 کر تقریباً 63 من غلہ اور 40 درہم دیے جائیں۔ اس آزاد شدہ باندی کو تو جو ملا وہ اسے لے کر چلی گئی، لیکن عربی عورت نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے اس کو جتنا دیا مجھے بھی اتنا ہی دیا، حالانکہ میں عربی ہوں اور یہ آزاد کردہ باندی ہیں۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت غور سے دیکھا تو اس میں مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اولاد اسحاق علیہ السلام پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی۔ حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک سائل امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ حضرت علی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا، امی جان کہہ رہی ہیں کہ وہ 6 درہم آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی نے کہا، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے، جو حضرت علی نے اس سائل کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نشست بھی نہ بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لے کر گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا، 140 درہم میں۔ حضرت علی نے کہا، اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصہ کے بعد دیں گے۔ وہ آدمی اونٹ وہاں باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا۔ اس آدمی نے کہا، کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی نے کہا، ہاں۔ اس آدمی نے کہا، کتنے میں؟ حضرت علی نے کہا، 200 درہم میں۔ اس نے کہا، میں نے اس قیمت میں یہ اونٹ خرید لیا، اور حضرت علی کو 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے 140 درہم دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 نعمتوں میں سے کون سی نعمت سے نواز کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔
ایک یہ کہ ایک آدمی یہ امید لگا کر میری طرف خلوص چہرہ کے ساتھ رہتا ہے کہ اس کی ضرورت مجھ سے پوری ہوگی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں اس کی ضرورت آسانی سے پوری کرا دیتے ہیں۔ اب یہ اس کا مجھ سے اپنی امید لگانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یا میرا اس کی ضرورت کو پوری کرنا بڑی نعمت ہے؟ اور میں کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کر دوں، یہ مجھے زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں، دو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے گدا بچھایا۔ ایک تو گدے پر بیٹھ گیا اور دوسرا شخص زمین پر۔ جو زمین پر بیٹھ گیا اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اٹھو اور تکیے پر بیٹھو، کیونکہ ایسے اکرام کا انکار تو گدھا ہی کر سکتا ہے۔